اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق باحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ خاص لوگوں کی خاص خصوصیات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں من المؤمنین رجال کچھ بڑے بڑے مرد ہیں. مرد رجل کو کہتے ہیں. رجل عربی میں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجال رجل کی جمع ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ رجال ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے جو کچھ اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. اور انہی مومنین میں سے فمنہم من قضا نحبہ کچھ ایسے ہیں جن کے وعدے کے سچ کرنے کا ٹائم آ گیا اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. ومنہم من ینتظر اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں تاکہ وقت آئے اور وہ اپنا وعدہ سچ کر دکھائے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. ہم نے طول تاریخ تشیع میں بہت عظیم ہستیاں کربلا کے راہ میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی راہ میں اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں اترتے ہوئے انہیں دیکھا ہے اور آخری وقت تک اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج ہم جس شہید کی یاد منانے جا رہے ہیں اگرچہ ان کی شہادت کو 4 سال گزر چکے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ 4 سال گزرے ہیں. لگتا یہی ہے کہ وہ اب بھی ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں, ہمارے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. ان کی زندگی کو ہم اپنے درمیان اب بھی محسوس کرتے ہیں. جب ان کے دوست, ان کے جانثار, ان کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا ذکر, ان کے کارنامے, ان کی زندگی کے نشیب و فراز ساری چیزیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں اور ان کی یاد ان کے دوستوں کے اندر, ان کے چاہنے والوں کے اندر ایک نیا ولولہ, عقیدت, محبت اور کچھ کر گزرنے کا عزم پیدا کر دیتے ہیں. ان کی یادیں ایسی یادیں ہیں. شہید خرم ذکی ہماری معاصر تاریخ میں نوجوانوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی تقلیدی نہیں گزاری, شعوری گزاری ہے. تقلیدی زندگی یہ ہے کہ آپ اچھے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو آپ نے اچھا بن کے دکھایا, مذہبی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو مذہبی زندگی گزاری, جیسے ماں باپ تھے, جیسے رشتہ دار تھے, جیسے آپ کا ماحول تھا ویسے آپ نے اپنی زندگی گزار لی. لیکن شعوری زندگی یہ ہے کہ انسان اس اپنے ارد گرد کے ماحول کی قید سے نکل کر عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے, شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے, تفکر کو بروئے کار لاتے ہوئے حقائق کی روشنی میں, تحقیق کی روشنی میں زندگی کا وہ رستہ چن لے
جو رستہ عقل و شعور کے مطابق بھی ہے اور قرآن اور سنت کا حکم بھی ہے۔ عام طور پر ہماری زندگیوں میں پہلی صورت تو نظر آتی ہے، دوسری صورت کم نظر آتی ہے۔ شہید خرم زکی نے اپنی زندگی کے لیے جس رستے کا انتخاب کیا وہ شعور کی بنیاد پر کیا، سوچ کر کیا، جان کر کیا، تحقیق کر کے کیا، ان علم کیا، یعنی علم کے ساتھ کیا، جانتے بوجھتے کیا۔ ایک ایسا شخص جو کسی دیوبندی گھرانے میں جنم لے، دیوبندی ماں باپ کے سائے میں پلے بڑھے اور اس کے بعد تحقیق کی دنیا میں قدم رکھے، پڑھے، سوچے، تفکر کرے، تعقل کرے، کتابوں کی چھانٹی کرے، ہر کتاب پڑھے، جبکہ ان کتابوں کو پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، جبکہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، جبکہ وہ کسی خالص علمی، مذہبی، فکری اور متون عربی سے آشنا گھرانے کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والا نوجوان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن میں، احادیث کی کتابوں میں، کلامی کتابوں میں، نظریات پر مبنی لکھی گئی کتابوں میں غور و فکر کرنا، سوچنا، پڑھنا اور اس کے بعد اس پر بحث کرنا، پھر ایک عقلی نتیجے تک پہنچنا اور نتیجے تک پہنچنے کے بعد پھر کیلکولیٹ کر کے دیکھنے کے بعد درست رستے کا انتخاب کرنا، یہ سارے کا سارا سفر ایک شعوری سفر ہے، فکری سفر ہے، نظریاتی سفر ہے، اور ایسا فکری، شعوری اور نظریاتی سفر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم تقلیدی مسلمان ہیں، لیکن خرم زکی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تقلیدی مسلمان نہیں ہے۔ اس نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ میں تحقیق کی بنیاد پر آیا ہوں اور جس رستے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ تحقیق کے نتیجے میں ایک نقطے تک پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس نظریے کو خود اپنے آپ پر بھی امپلیمنٹ کیا اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کو بھی متاثر کیا، ہر ایک کو سوچنے کی دعوت دی اور سوچنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ سوچ کے دروازے کھولے، ان کے سامنے دلائل کے انبار لگائے، اور اس طرح سے جوانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی جو اگر خرم زکی جیسا شخص نہ ہوتا تو کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ خرم زکی کی زندگی کے نشیب و فراز آپ دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے جس طرح سے گفتگو کی ہے، جس طرح سے مختلف موضوعات پر زبان کھولی ہے اور دلائل قائم کیے ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ ایک کہنہ مشق مدرسے کا ایسا استاد ہے جس کی گرفت احادیث کے متون پر بھی ہے اور ان کے پس منظر پر بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات ودیعت کر رکھی تھیں اور ان خصوصیات سے اس انسان نے بھرپور استفادہ کیا۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جب اس طرح سے اپنے نظریات میں چینجنگ لاتا ہے، شعور کے اس سفر میں ارتقاء کی طرف جاتے ہوئے، تو اس چینجنگ سے خود اس کی زندگی تو تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مجبور نہیں کرتا۔ لیکن آج کے ایک ایسے دور میں جب گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان کے اندر تشیع کے حوالے سے استعمار کی ایک بھرپور مہم چل رہی تھی، عالمی طاقتوں کی ایک بھرپور مہم چل رہی تھی، مرجعیت کے خلاف، تشیع کی اساس کے خلاف، تشیع کی رسومات کے خلاف، تشیع کے عقائد کے خلاف، پروپیگنڈے، جھوٹ، کردار کشی، اور پھر ان تمام کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگز، بم دھماکے اور دینی مذہبی مراکز کو نشانہ بنانا، ایک ایسے
دور میں جس کو آپ گھٹن کا دور کہتے ہیں، ایک ایسے دور میں جس کو آپ جبر کا دور کہتے ہیں، ایک ایسا دور جس کو آپ ظلم، بربریت اور درندگی کا دور کہتے ہیں، ایک ایسے دور میں ایک شخص ایک بڑے اجتماع سے کٹے اور شعور کے نتیجے میں کٹے، اپنی تحقیق کے نتیجے میں کٹے، اور آئے ایک ایسی اقلیت کے ساتھ جڑ جائے جو تمام عالم میں دشمنوں کے تیروں کے نشانے پر آئے۔ ایسا آدمی کبھی بھی مادی سفر نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کا مانوی سفر ہوتا ہے۔ مانوی سفر میں ہمیشہ انسان یہی دیکھتا ہے کہ اس سفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مادی سفر میں زندگی کے فوائد دیکھتا ہے، مانوی سفر میں یہ دیکھتا ہے کہ میری روح کی ارتقاء کس میں ہے، میری سوچ اور فکر کی ارتقاء کس میں ہے۔ لہذا ایک ایسے دور میں جب شیعہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہوئے گھبراتے تھے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک ایسا دور جب اہل تشیع کے ڈاکٹرز، پروفیشنلز مختلف علاقوں میں اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ پر اپنا نام لکھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایک ایسے دور میں جب پاکستان سے یورپ اور امریکہ کی طرف ہجرت کا سفر، ہجرت کی مہم بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ایک ایسے دور میں جب معاشرے کی پڑھی لکھی کریم اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا طبقہ بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کسی طرح سے پاکستان سے نکلنے کا اور یورپ میں، مغربی دنیا میں آباد ہونے کا کوئی ایسا موقع فراہم ہو۔ ایک ایسا دور جب وہ لوگ بھی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس جبر اور تشدد کا فائدہ اٹھا کر اپنے نام کے ساتھ شیعیت کا لیبل لگا کر کسی مغربی سفارت خانے سے ویزا لینے کے لیے شب و روز ایک کرتا اور ویزا لے کے باہر جانے کو اپنی معراج سمجھتا۔ ایک ایسے دور میں خرم زکی جیسا نظریاتی شخص، با ایمان شخص اٹھے اپنی جگہ سے، تحقیق کرے، پھر اس مکتب کا انتخاب کرے جو طول تاریخ میں مظلومیت کا مکتب رہا ہے، اس مکتب کو اپنائے، اور پھر صرف اپنائے نہیں بلکہ اپنانے کے بعد اپنے ارد گرد جوانوں کا ایک ایسا لشکر تیار کرے، ایک ایسی کھیپ تیار کرے جو انہی نظریات کو فالو کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کو تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بجائے اس کے کہ اس کو اپنے باہر جا کر مادی فوائد کے حصول کا ذریعہ بنائے، اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے جبر کے خلاف آواز اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، درندگی کے خلاف آواز اٹھائے، فرقواریت کے خلاف آواز اٹھائے، تکفیریت کے خلاف آواز اٹھائے، دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائے، شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائے، طالبانیت کے خلاف آواز اٹھائے، داعشیت کے خلاف آواز اٹھائے، سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کھلے عام آواز اٹھائے، اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہ کرے، جہاں جہاں کوئی ظلم ہو وہاں پر فزیکلی خود پہنچ جائے اور ظلم کے خلاف صف اول میں کھڑے ہو کر مظلوم کی حمایت کا پرچم ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو متوجہ کرے۔ ایسا شخص عام شخص نہیں ہوتا، یہ غیر معمولی انسان ہوتا ہے۔ اور خرم زکی نے اپنی اس مختصر زندگی میں اپنے غیر معمولی ہونے کو ثابت کیا ہے۔ لہٰذا میں بھی شاہد ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ شہید خرم زکی نے جہاں جہاں کوئی ظلم کی آواز اٹھی، اس آواز کے مقابلے میں ڈھال بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اس لیے اگر دہشت گردی اندرون سندھ میں ہوئی تو وہ پہنچ گئے، جبکہ ان کا منصب نہیں تھا، ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ عام معاشرتی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے ان کے سر پر کوئی امامہ نہیں تھا، وہ کسی جماعت، کسی تنظیم کے لیڈر نہیں تھے، لیکن مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا کسی تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہے، ایمان کی ذمہ داری ہے، شعور کا نتیجہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ چاہے کہیں پر بھی ہو، کوئٹہ کے حوادث میں اکثر ہم نے دیکھا کہ جب کبھی کوئٹہ میں کوئی واقعہ ہوا، سب سے پہلے پہنچنے والوں میں خرم زکی کا نام نظر آتا ہے۔ کراچی میں کہیں پر کوئی واقعہ ہوا، سب سے پہلے پہنچ کر آواز اٹھانے والوں میں خرم زکی کا نام نظر آتا ہے۔ صرف وہیں پر نہیں، لاہور میں کہیں پر کوئی آواز اٹھانی ہے، خرم زکی بائی روڈ سفر کر کے جیب خالی ہونے کے باوجود وہاں پر پہنچ کر آواز اٹھانے کو اپنی شرعی، دینی، عقلی، شعوری اور سماجی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اگر اسلام آباد میں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی بربریت ہوتی ہے، کوئی درندگی ہوتی ہے، کوئی تکفیریت جنم لیتی ہے، تو اسلام آباد والوں سے پہلے اسلام آباد پہنچ کر ان مظلوموں کی حمایت میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خصوصیات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خصوصیات ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ شہید خرم زکی نے اپنی اس مختصر سی حیات میں یہ ثابت کیا ہے کہ ایک با مقصد زندگی کیسے ہوتی ہے، ایک نظریاتی زندگی کیسے ہوتی ہے، دشمن شناسی کیسے ہوتی ہے۔ کبھی بھی خرم زکی نے اندرونی اختلافات میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، فلان پارٹی، فلان گروپ، فلان قائد، فلان نہیں، ان چیزوں میں حصہ نہیں ڈالا۔ حصہ کہاں پر ڈالا؟ جہاں پر مجموعی طور پر نظریے کو، مکتب کو، دین کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آفاقی تعلیمات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، وہاں پر سر فہرست نظر آئے، اور بغیر کسی پارٹی کے امتیاز کے ہر اس جگہ نظر آئے جہاں پر کوئی مظلوم تھا۔ یہ خصوصیات چھوٹی خصوصیات نہیں ہیں، بہت بڑی خصوصیات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شہید خرم زکی کے خون کی تاثیر بھی ایسی تھی۔ جو شخص نظریاتی حوالے سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو پھر اپنی موت کا غم نہیں ہوتا ہے، اس کو اس موت کی آرزو ہوتی ہے جو موت اس کو اللہ سے جا کر ملا سکے۔ اگرچہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جیسے ہم سب کے ہوتے ہیں، لیکن اس نے کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر کر کے اپنے مقصد سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اس کا امتیازی خاصیت ہے اس کی، کہ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ نہیں، وہ جس اللہ پر یقین رکھتا تھا، اس اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے ہر دوسری چیز وہ بھلا دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف خود نہیں نکلا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت تھی، وہاں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر نکلا، اور یہ وہی سیرت ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنائی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی خصوصیت نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی روح چاہیے، بہت بڑا ایمان چاہیے، بہت بڑی سوچ چاہیے، اور اسلام کی آفاقیت کا ایک ایسا مطالعہ چاہیے جس کے نتیجے میں انسان ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ شہید خرم زکی نے اپنے آپ کو ان قیود سے، ان زنجیروں سے آزاد کر رکھا تھا۔ یہی آزادی تھی اس کی کہ اس نے اس طرح سے عملی زندگی میں قدم رکھا۔ ورنہ آپ دیکھیے، اب بھی کراچی کو حیدرآباد کی فکر نہیں ہے، حیدرآباد کو سکھر کی فکر نہیں ہے، سکھر کو بہاولپور کی فکر نہیں ہے، بہاولپور کو ملتان کی فکر نہیں ہے۔ آگے بڑھتے چلے جائیں، ہر شخص اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد، اپنے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے، دوسرے کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ مومن کی خصوصیت یہ نہیں ہے، مومن تو وہ ہے جس کو بقول اقبال کے چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ جب دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچے اور اس کی خبر دوسرے کونے میں کسی مومن کو پہنچے، تو اس تکلیف کو وہ دوسرے کونے میں رہتے ہوئے محسوس کرے اور اپنے اندر اس درد کو فیل کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نظریاتی شیعہ کو دیکھتے ہیں تو نظریاتی شیعہ کے لیے پاکستان اور عراق میں کوئی فرق نہیں ہے، نظریاتی شیعہ کے لیے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ یا پاراچنار میں کوئی فرق نہیں ہے، نظریاتی شیعہ کے لیے نائجیریا، افغانستان، کشمیر، سری نگر یا کراچی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں
عدل ہے اس کو محبوب ہے، جہاں ظلم ہے اس کی نگاہ میں منفور ہے۔ یہ نظریات کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم دوسرے اہل ایمان کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو کہیں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل کو دور کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ واقعی اپنے حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، خنزیر بھی جیتا ہے، چوہا بھی جیتا ہے، بلی بھی جیتی ہے، اور باقی تمام حشرات بھی جیتے ہیں، صرف اپنے لیے۔ صرف اپنے لیے جینے کا مطلب انسان ہونا نہیں ہے، مسلمان ہونا نہیں ہے، با ایمان ہونا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا مطلب یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی گزارنا اور اس مخلوق کو آسائش پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا۔ روزہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، یہ جو جہاد ہے، جہاد ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ تقوی کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے۔ اور جب کبھی کسی قوم کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے تو پھر اس قوم کے اندر کربلائیں بھی جنم لیتی ہیں، اس قوم کے اندر بدر کی فضا بھی جنم لیتی ہے، اس قوم کے اندر حزب اللہیں بنتی ہیں، اس قوم کے اندر ایسے جوان پیدا ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں چپل ہوں لیکن ان کی طاقت اتنی ہو کہ دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں ان کے ایک نعرے سے زلزلہ برپا ہو جائے۔ اس کی مثالیں آج کی دنیا میں بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ یمنی جوانوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ پر ایقان، یقین۔ ان کے پاس کیا ہے؟ تمام دنیا کا محاصرہ۔ ان کے پاس کیا ہے؟ شب و روز ان پر گرتے ہوئے بم۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 5-6 سالوں سے مسلسل اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے من حیث القوم۔ یہی کیفیت آپ کو نائجیریا میں نظر آتی ہے، یہی کیفیت آپ کو ایران میں نظر آتی ہے۔ جس قوم نے مکتب کو اس کی روح کے مطابق سمجھا، اس قوم میں انفرادی زندگی میں بھی آپ کو اس کے مظاہر نظر آتے ہیں اور اس قوم کی اجتماعی زندگی میں بھی آپ کو اس طرح کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی تربیت یافتہ قوم نے گزشتہ 41 سالوں میں تمام دنیا کی تمام تر پابندیوں کے باوجود آج بھی دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کی طاقتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہی یقین جب ایک قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو اس قوم کو اللہ سربلند کر دیتا ہے، اور یہی یقین جب قوم کے کسی فرد میں پیدا ہو جائے تو وہ فرد اپنے ارد گرد کے معاشرے کو متاثر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر وہ مقام دیتا ہے جس مقام کو اللہ اپنے اولیاء کے لیے پسند فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات کیسی ذات ہے؟ امیر المؤمنین کی ذات کائنات میں انمول ذات، عظیم ترین ذات۔ ان سے عظیم کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مکالمہ ہوتا ہے امیر المومنین کا تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے۔ جب شہادت کی خبر نبی کریم کی زبان اقدس سے سنتے ہیں تو ایک سرور کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور یہ ابھی اسلام کے بالکل ابتدا کی بات ہے، آخر کی بات نہیں ہے، بالکل ابتدا کی بات ہے۔ جب جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر میں کفار مرتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد احد کی جنگ میں بدر کا بدلہ کفار اتارتے ہیں مسلمانوں کی بعض غلطیوں کی وجہ سے اور بعض خیانتوں کی وجہ سے، اور مسلمان زیادہ تعداد میں شہید ہوتے ہیں۔ احد کا واقعہ بتاتا ہے کہ امیر المؤمنین رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زار و قطار رو رہے تھے۔ پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی
تم شہید ہو جاؤ گے۔ آج میرے اتنے عزیز اور پیارے ساتھی، رشتہ دار، دوست، قریبی، جانثار شہید ہو گئے، علی بچ گیا۔ چونکہ بچ گیا اس لیے رو رہا ہوں یا رسول اللہ، وہ موقع کب آئے گا جب مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ اب ذرا سوچئے، علی وہ ہستی ہیں جو مطلوب عالم ہیں، یعنی پوری دنیا علی کے پیچھے ہے۔ علی کس کے پیچھے ہے؟ جام شہادت کے پیچھے۔ اس کا مطلب ہے شہادت کی موت اتنی عظیم موت ہے کہ علی جیسا یگانہ ہیرا اس شہادت کے لیے روتا ہے اور نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں پھر بچ گیا اور مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شہادت بازاروں میں بکنے والی موت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو یہ موت عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا بڑے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی پوری زندگی مجاہدت میں گزار دی، لیکن زندگی کے آخری لمحوں میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے، جام شہادت ان کو وہ نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ تھی جو اللہ نے ان کو ایسی موت عطا نہیں کی۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگ بہت کم عرصے میں ترقی کرتے ہوئے، عروج کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منتخب کرتا ہے اور ان کو پھر ایسی انمول موت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم امیر المومنین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سر اقدس پر وار ہوا تو آپ نے فوراً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی کی کامیابی جام شہادت نوش کرنے میں ہے۔ خرم زکی علی کا وہ بیٹا ہے۔ خرم زکی آج کے دور میں علی کی راہ کا وہ مجاہد سپاہی ہے جس نے بہت کم عرصے میں علی کی ناموس کے دفاع کے لیے، علی کی اولاد کے دفاع کے لیے، علی کی امامت اور ولایت کے دفاع کے لیے، علی کے نظریات کے دفاع کے لیے، علی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاں جہاں ظلم تھا ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، اور جہاں جہاں مظلومیت تھی مظلومیت کی حمایت میں اپنی آواز اٹھائی، یہاں تک کہ اللہ کو اس کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام میں 4 سال پہلے ان کو وہ مقام عطا کیا جو مقام اس نے ہمیشہ اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرم زکی کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی راہ پر چلتے ہوئے اس شعور کو، اس معرفت کو عام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی عاقبت سنوار سکیں اور اس راہ پر گامزن ہو سکیں جو راہ ہمیں اللہ تک پہنچانے میں تیزی ہمیں دکھاتی ہے، اور جس راہ کے نتیجے میں ہم اپنے رب کی رضا پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شہید کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہم سب کو بھی ہمارے ان عزیز ترین شہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ ان کے دوستوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ شہید خرم زکی کی فکر کو مرنے نہ دیں، اس کی فکر کو زندہ رکھیں، اس کے عمل کو زندہ رکھیں، اس کی سوچ کو زندہ رکھیں، اس کی جو مثبت ایکٹیویٹیز تھیں، تعمیری ایکٹیویٹیز تھی، ان ایکٹیویٹیز کو زندہ رکھیں، اس کے اندر جو ایک بے چین روح تھی اس روح کو اپنے اندر زندہ رکھیں، اور جس راہ میں اس عظیم شہید نے جام شہادت نوش کیا اس راہ کا راہی بن کر یہ ثابت کریں کہ ہم بھی امیر المؤمنین کے ادنا سپاہیوں میں سے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔